شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جن کا خروج نسل انسانی کی تباہی ثابت ہوگی۔ اس قوم کی عورتیں جو 1000 بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کے نسبت سینکڑوں میں موجود ہیں۔ ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے بڑے حصے پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ سفر انتہائی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا، لیکن آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر مہذب قوم کی مدد کی۔ تیسرا اور سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی جانب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں میں بات کیا۔ یہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج و ماجوج ہے۔ یہ لوگ خوب فساد مچاتے اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور ہماری مدد فرمائیں۔ مورخین نے لکھا کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی لوگ ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور غاروں میں رہا کرتے ہیں اور بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر جنگلی ہیں کہ آدمیوں، جنگلی جانوروں، سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر طرح کے حیوانات کو کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں، اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ مال دے دیں گے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا سکوں۔ لہٰذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی اور پگھلے ہوئے تانبے جمع کر اس پر لوہے کے تختے بنا دیے، ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر خوب آگ بھڑکائی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کے بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھا۔ اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے اور ان کا انسانی آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکر ادا کیا تو انہوں نے فرمایا، وقتی طور پر تو یہ دیوار یاجوج ماجوج سے تم لوگوں کو محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے۔ حدیث کے مطابق یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اسے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کو کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے یہ دیوار پھر سے مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے۔ لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، چلو اب اس دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد مچائیں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے اور زمین کے ہر بلندی اور وادیوں میں دوڑتے پھریں گے۔